بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یجتنبون کے معنی میں ہم نے چند وضاحتیں ضروری سمجھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہم نے مثال دی اس میں فاجتنبوہ وہی اجتناب کرنا ہے، اور اس آیت کے ضمن میں ہم نے بتایا کہ وہی جو سورۃ النجم بتاتی ہے، بہت ساری انسان کی کج فکری اور غلط عقائد کا سبب اور غلط اعمال کا سبب، اس طرف جانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گمان اور ہوائے نفس۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہوائے نفس انسان سے کہتی ہے، ایک طرف یقینی بات ہوتی ہے، ایک طرف غیر یقینی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو غیر یقینی اور گمان والی بات ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آپ انسان کی ہوائے نفس کے مطابق ہے، اور جو حقیقت ہے اور حق ہے اور علم ہے وہ خواہش نفس کے خلاف ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر گمراہی کا سبب قرآن جیسے بتا رہا ہے کہ وہ ہوائے نفس اور گمان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیز آپ ہوائے نفس کی وجہ سے انتخاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے دن پتہ ہو کہ یہ غلط ہے، اور دوسری بات بھاری ہے جو حق ہے، اور جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل اسے بتاتی ہے کہ یہ بات زیادہ حقیقت ہے بنسبت یہ دوسری بات کی، لیکن وہ دوسری بات خواہش نفس کے مطابق ہے۔ تو پہلے دن یہ احساس ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس طرف چلتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو اسی کا یقین ہو جاتا ہے، یعنی اسی غلط بات کو وہ بالکل اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، اس کے افکار کا حصہ بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہی بات ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ قرآن سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جو تم معنی بتا رہے ہو سکتا ہے کوئی اور معنی مراد ہو، کیونکہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 20 معنی نکلتے ہیں۔ اس قسم کی بیہودہ لغویات آڑے آ جاتی ہیں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطی کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، جس کی بنیاد غلط رکھی تھی۔ تو بہرحال ہم نے لفظ اجتناب کا معنی بیان کر دیا۔ واپس آتے ہیں آیت نمبر 32 جو سورۃ النجم کی، جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ الذین، جو لوگ یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ کس سے اجتناب کرتے ہیں؟ کبائر الاثم، اثم کا سادہ معنی گناہ، اور کبائر جمع ہے کبیرہ کی۔ کبائر الاثم یعنی بڑے گناہ۔ کبائر کا جو دقیق معنی ہے توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف ہیں کاف، با اور را، جس سے اکبر بنتا ہے۔ اکبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا۔ کبیر یعنی بڑا۔ بہت سارے لفظ ہیں، ہم نے اسی سورۃ النجم میں بھی اس کے معنی بیان کیے، ان سب کو تکرار نہیں کریں گے، صرف لفظ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ استکبار، تکبر، کبر، اکبر، یہ سارے کے سارے لفظ کس سے بنے؟ کاف، با اور را سے۔ یہ جو کاف، با اور را ہے، اس کا یہ استعمال ہوتا ہے صاد، غین اور را کے مقابلے میں۔ کبر اور صغر، کبیر اور صغیر۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کثیر اور قلیل ہوتا ہے۔ کثیر یعنی جس میں کثرت ہو، زیادہ، اور قلیل اسے کہتے ہیں جس میں قلت ہو، کمی ہو۔ کثیر جیسے قلیل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کبیر صغیر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بڑھاپے کو عربی زبان میں کبر کہتے ہیں۔ کبر یعنی بڑی عمر،
جسے ہم جس کا ترجمہ ہم بڑھاپا کرتے ہیں۔ کبیرہ کس گناہ کو کہتے ہیں؟ اس بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے جس کی سزا سخت ہے، یا جس کے بارے میں اللہ نے جس کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کی آگ کی دھمکی دی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ۔ البتہ کبیرہ کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رہے، وہ بھی قرآن ہی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں لفظ کبیرہ، اور وہ کیا ہے؟ ایسا کام کہ جس میں سخت مشقت ہو، بھاری کام جسے کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ مثلا نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ جو نماز ہے یہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت ہی مشقت والا کام لگتا ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے کہ جن کے وجود اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، جو خشوع والے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ اصل میں خشوع کہتے ہیں اندر سے جب انسان جھکا ہوا، ان کے لیے نماز بامشقت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فارمولہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر نماز ہمیں بھاری لگتی ہے، اس کا مطلب ہمارے خشوع میں کمی ہے۔ جس طرح ایک ٹیسٹ قرآن نے بتایا ہوا نا کہ اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے، یہودیوں سے کہا ہوا ہے۔ اتفاق سے یہ جو نماز والی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ تو بنی اسرائیل کی خرابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ کی ہے، کس لیے؟ تاکہ اب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیماریوں سے بچی رہے۔ اس میں کچھ ٹیسٹ بیان کیے۔ یہودی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے، تو کہا اگر جنت صرف تمہاری ہے تو پھر موت کی آرزو کرو۔ پھر فرمایا موت کی آرزو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال جو یہ آگے بھیج چکے ہیں وہ برے ہیں۔ تو کنیکشن ہے، لنک ہے، رابطہ ہے برے عمل میں اور موت کی خواہش میں۔ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ صاف نہیں ہے، موت کی تمنا دل میں پیدا نہیں ہوگی، موت بری لگے گی۔ اور اگر خدا سے معاملے صاف ہیں تو پھر موت بری نہیں لگے گی۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز یقیناً بہت بامشقت ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے کہ جو خاشعین، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ٹیسٹ ہے، ہم دیکھیں گے۔ اور اگر ہمیں بھاری لگتی ہے نماز تو پھر اس کو چیک کریں کہ بیماری کیا ہے، مشکل کیا ہے، اس کو دور کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادات کی لذت اسے محسوس کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بس کبیرہ کا معنی بڑے گناہ کے معنی میں بھی ہے اور سخت مشقت والے کام کے معنی میں بھی، اور ان دونوں معانی میں قرآن میں آیا ہے۔ بڑے گناہ کا معنی کیا ہے؟ اسی آیت میں، آیت نمبر 32 سورۃ النجم کی جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کبائر الاسم، کبائر جمع ہے کبیرہ کی، یعنی بڑے۔ لفظ اسم کا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے، دقیق معنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔